अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स यकीनन आपको इल्म होगा कि अभी चंद ही रोज़ कबल यानी 15 अप्रैल 2023 को मुल्क पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर बराए मजहबी उमूर मुफ्ती अब्दुल साहब एक ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक हो गए हैं। तो फ्रेंड्स अक्सर यही होता है कि जब कोई इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो जाता है तो बाद में उसकी हकीकत से राज खुलता है। तो फ्रेंड्स आपने उनकी वफ़ात के बाद उनके घर के हालात तो देखे ही होंगे कि उनके घर किस तरह कच्चे थे। तो फ्रेंड्स मैं इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि जब मुफ्ती अब्दुल साहब के साथ हादसा पेश आया तो उनकी लाश किस तरह एक चौराहे पर पड़ी रही, उनकी लाश को कोई उठाने वाला नहीं था, जिसकी बाकायदा वीडियो अब्दुल कादिर पटेल की ज़बानी बराह रास्त आपके साथ शेयर करते हैं। फ्रेंड्स आपके साथ गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल देखें और साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँचती रहे। बहुत शुक्रिया सर। ये परसों एक दिलखराश अंदोनाक वाक़े की जैसे ही ख़बर मिली, आप यकीन जानिए कि अल्लाह जानता है उससे एक रोज़ पहले असर की नमाज पे हम साथ थे। अक्सर वो हमारे इमाम रहते थे, हम उनके मुक्तदी। तो बड़ी बड़ी तकलीफ़ देने वाली और ख़बरें ज़िंदगी में सुनते आए हैं, अल्लाह सबको बचाए। लेकिन वाकई एक मिनट के लिए अंधेरा सा छा गया और समझ में नहीं आता था कि एक ऐसे शख्स की महरूमी को किस तरह से अल्फाजों की शक्ल दी जाए, जो एक दोस्त भी, जो एक साथी भी गुज़िश्ता 5 साल से, चाहे वो बेंचेस हों या ये बेंचेस हों, एक साफ गो पुरईसार, सादा और बहादुर साथी। बहुत कम लोग ऐसे आपको मिलते हैं जिनकी सिफात बयान करते हुए शायद आपके अल्फाज आपका साथ छोड़ते जाते हैं। तकाजा तो ये है कि सबसे पहले हम उनके लवाहिकीन अहले खाना से ताज़ियत का इज़हार करें और फिर उस जय्यद आलिम से महरूम होने पर उनकी जमात को भी हम अपनी हमदर्दी का एहसास दिलाएं कि जी मुफ्ती साहब सिर्फ आपका असासा, आपका कीमती सरमाया नहीं बल्कि हम सब के कीमती सरमाया थे। मुफ्ती साहब से कैबिनेट हो या निजी तौर पर, अगर हम कैबिनेट से बाहर असेंबली में 4 साल तो वहाँ गुजर गए, बड़ा करीबी ताल्लुक़ रहा। मैं समझता हूँ सर कि जो हज का जिक्र प्राइम मिनिस्टर साहब ने किया, तो मेरे कुछ जानने वाले रिश्तेदार जब ये ख़बर आई तो मेरे साथ तशरीफ़ फरमा थे। तो जैसे ये ख़बर मैंने उनको सुनाई तो उनका मुफ्ती साहब से वो ताल्लुक़ नहीं था बखुदा जो हमारा था या मेरा है या सहवान का या पार्लियामेंट या कैबिनेट का। तो वहाँ बैठे मेरे एक जानने वाले शख्स ने उस तरह का इज़हार किया कि जिस तरह के उनका कोई सगा भाई या दोस्त। उसने कहा यार इन्होंने तो हमारी खुद खिदमत की पिछले साल हज पे, वो आम आदमियों के दरमियान बतौर वज़ीर नहीं बल्कि खिदमतगार उस हज में घूमते रहे। हर एक की मिजाज पुरसी, कोई ज़रूरत, कोई तकलीफ़ वो खुद मालूम करते रहे। वो आम हाजियों में घुले मिले रहे और जो लोग बड़ा महंगा और वीआईपी हज करते हैं उन पर वो पाकिस्तानियों का आम हज जो है वो ज़्यादा बेहतर साबित करके दिखाया। और उन्होंने ये बताया कि इंसान कोशिश करे तो सब कुछ जायज़। बात की प्राइम मिनिस्टर साहब ने, मैं नहीं कहना चाहता था लेकिन चूंकि हमारे लीडर ऑफ हाउस हैं उन्होंने उस बात की अभी जिक्र किया कि मुफ्ती साहब बड़े सादा इंसान थे और साफ गो भी थे और किसी हद तक मैं अपनी ज़ाती तौर पे कहूँगा हमारी भी हिमायत थी उनको। सर बात ये थी कि मुफ्ती साहब, जब असल बात की तरफ मैं आना चाहूँगा कि सर हमने कोशिश की, वाकई इस वक्त पाकिस्तान में महंगाई है और किस लिए क्यों है सब जानते हैं।
ہم فائر فائٹنگ کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے, اس کا ذکر آنریبل پرائم منسٹر نے بھی کیا. لیکن سر میں کبھی بھی اس حق میں نہیں رہتا, ٹھیک ہے میں اپنے آپ کو سنگل آؤٹ کر رہا ہوں, کہ اگر آپ اس کی 2011 کی لینڈ کروزر لے کے آپ اس کو 13 سیسی جو گاڑی دے رہے ہیں, وہ جو چپک گئی اس کے ساتھ, وہ گاڑی تو یہ جو پاکستان میڈ گاڑیاں ہیں ان کا تو بلون بھی نہیں کھلتا, اور اس کو تو سائیکل ٹکر مارے تو یہ الٹ جاتی ہے. تو یہ جو آپ نے 2011 کی لینڈ کروزر لے کے سب سے آسٹیریٹی یہ کھڑی کر دی, تو یہ کھڑے کھڑے خراب ہوتی رہے اور یہ وزیر اس طرح مرتے رہے. ایک اگر اس کے پیچھے اسکواڈ ہوتا تو اس کو عزت سے اسپتال تو لے جاتا. اس کو تھریٹ بھی تھے, سب کو ہیں, ہم نے کوئی ہم وہ نہیں جو طالبان کو پناہ دے رہے ہیں, ہمیں تو تھریٹ ہوں گے. ہم ہاسٹیلیٹی کرنا چاہتے ہیں, ہم اس قوم کے غم میں برابر کے شریک ہیں, لیکن جب آپ ہم سب کسی کو کہتے ہیں کہ ہماری تنخواہ 1,68,000 روپے, تو وہ آپ کے مسکرا کے معنی خیز مسکراہٹ سے نہیں دیکھتا کہ یار اس کو دیکھو, ان کو دیکھو, یہ کہہ رہے ہیں ہماری تنخواہ 1,68,000 ہے. اس ہاؤس میں موجود ممبران اور وزیروں کے علاوہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں اسپیکر صاحب جن کی تنخواہ ہم سے زیادہ ہے. تو مفتی کیوں نہ کہتا کہ جی گزارا نہیں ہوتا, اور آپ 1,68,000 کلرک کا گزارا نہیں ہوتا, گریڈ 2 آفیسر کا گزارا نہیں ہوتا, آپ کہتے ہیں منسٹر کو 1,68,000 میں گزارا کرو, گاڑی بھی دے دو, اسکواڈ بھی دے دو, جی ہاسٹیلیٹی. اب مفتی صاحب کی طرح کے پاس میری طرح کوئی لینڈ کروزر 2020 کی یا مرسیڈیز تو نہیں کھڑی تھی کہ آپ کی 2011 کی وہ لینڈ کروزر واپس کر کے دوسرے دن 2022 کی لینڈ کروزر میں یا 500 ACL مرسیڈیز میں آ جاتے کہ جناب آپ نے گاڑی لے لی, میں یہ آسٹیریٹی کر رہا ہوں نا, 2011 کی لینڈ کروزر واپس, میں مرسیڈیز یا لینڈ کروزر میں یا رینج روور میں آ گیا. تو انہوں نے ٹھیک کہا, اور یہ سوچنے کا مقام ہے ہمارے لیے کہ ہم جس چیز کو آسٹیریٹی کہہ رہے ہیں وہ کہیں ہاسٹیلیٹی سے ہٹ کر کچھ اور تو نہیں بن رہی. ابھی ہم جب ایئرپورٹ پہ آ رہے تھے, بی بی شازیہ مری میرے ساتھ, عابد بھائیو میرے ساتھ, ہم 12 بجے کی فلائٹ ہماری کینسل, 1 بجے کی فلائٹ سے ہم آ رہے تھے, تو اچانک ہم تینوں پریشان ہو گئے کہ 25-30 آدمی آئے, کوئی ادھر دوڑ رہا ہے, کوئی ادھر دوڑ رہا ہے. ہم نے کہا خدا خیر کرے کیا ہو گیا ہے. پھر پتہ چلا جی ہٹو ہٹو کوئی آ رہا ہے. تو ہم نے کہا کہ اللہ خیر کرے, تو میں نے جب دیکھا تو وہ عارف علوی بھی نہیں تھا, اور میاں صاحب تو یہاں پہ تھے, میرا صدر اور وزیر اعظم تو وہ نہیں تھا. یہ اتنی ہڑبونگ کس لیے تھی کہ کچھ بھی ہیں جیسے تیسے ہیں, اللہ نے وفاقی وزیر بنایا ہے, عوام نے منتخب کیا, دھکے پڑ رہے ہیں, ہٹو یہ وہ. اور اس کے بعد جی کوئی شخص آئے, تو میں بی بی شازیہ بیٹھی ہیں اور عابد, ہم کہہ رہے تھے یار یہ کون ہے, ہمارے ملک کا صدر وزیر اعظم تو نہیں ہے. تو میں نے سمجھا شاید سری لنکا کا ہے, اس نے بولا نہیں انڈیا کا ہے, پتہ نہیں کہاں کا ہے یہ, لگتا تو پروٹوکول کا صدر وزیر اعظم سے نہیں کم نہیں تھا. وہ پھر ہمیں دھکے دھو کے اس کو بٹھایا گیا. پھر ہم نے پوچھا کہ بھائی یہ صاحب کون ہیں, ڈرتے ڈرتے ہم نے, انہوں نے کہا یہ ڈی جی صاحب ہے, یہ ڈی جی صاحب ہے, خدا کی قسم. تو ڈی جی ASF. میں نے بولا یہ ڈی جی ہے, بولا, میں نے کہا ہمیں دھکے کیوں مار رہے ہو, بولا یہ ڈی جی ہے بھائی. اچھا پھر یہ ایئرپورٹ پہ ابھی بھی 10 منٹ پہلے, آدھا گھنٹہ پہ, اب جب ہم ایئرپورٹ پہ اترے, ہٹو ہٹو ہٹو, بھائی کیا ہو گیا. وہ دوڑتے ہوئے سر 4, جیسے آپ کی گاڑی کے اوپر صندوق لگا ہوا ہے نا, AC 2 گاڑیاں اور اینٹینا لگے ہوئے, 5-6 گاڑیاں اس کے علاوہ آگے, 3-4 آگے, ہٹو ہٹو. وہ اس میں گاڑی بٹھا, یہ ٹو ٹاں ٹو. میں نے کہا یار خدا بچائے, ابھی کیا کرے آدمی. وہ میں شازیہ اور عابد ہم لوگ پریشان ہوئے, ایئرپورٹ پہ کھڑے ہوئے ڈرے ہوئے کہ یار یہ چلا جائے, اللہ کرے کوئی ہم لوگ کو گولی وولی نہ مار دے. تو یہ کیا ابھی, اور ہمارا وزیر بیچارہ اس چوک میں لاوارث, ایک کانسٹیبل اس کے ساتھ نہیں جو اس کی لاش کو عزت سے اٹھاتا. وہ جو وہاں پہ پولیس والے ہیں, خدا کی قسم انہوں نے پولی کلینک میں یہ بیان دیا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا یہ وزیر ہے, ہم تو روڈ سے اٹھا کے لائے. آپ کیا کر رہے ہیں آسٹیریٹی کے نام پہ. یہ آپ کے جج 20-20, 18-18 لاکھ روپے تنخواہ لے رہے ہیں, آپ کے آئین کو توڑ رہے ہیں, آپ کے جرنیل گولف کھیل رہے ہیں 50-50, 20-20 پتہ نہیں کتنے لاکھ, اور آپ 1,60,000, اور مفتی روڈ پہ مرا ہوا پڑا ہے, کوئی اٹھانے والا نہیں. پولیٹیشین برے ہیں. اگر ہم حقیقت کا سامنا نہیں کر سکتے
تو سچ کا سامنا کرنا پڑے گا ہمیں. اگر ہم اپنے لیے سچ نہیں بولیں گے تو ہم عوام کے لیے سچ نہیں بول سکتے. یہ جھوٹ ہے, یہ دکھاوا ہے. میں نہیں مانتا اس بات کو. یہ جھوٹ اور دکھاوا بند کیا جائے. جناب اعلیٰ, کتنا سراہا گیا آپ کو. ہم نے عوام کے ساتھ ان کے دکھ میں شامل ہونے کی کوشش تو کی, کریں گے بھی, لیکن جناب اعلیٰ یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا. خدا کے واسطے مفتی صاحب کا دکھ ہمارے لیے بہت بڑا ہے. اگر ان کا دکھ بہت کچھ ہمیں سکھاتا بھی ہے. دیکھو ان بیوروکریسی کو, دیکھو ان ججوں کو, جرنیلوں کو, اور پھر آپ کتنا بھی بولو 1,60,000 68,000 تنخواہ ہے. لوگ ہنستے بلا رہے, اس کو دیکھو. تو ایسا نہ کریں, لوگوں کو پروٹیکٹ کریں. ہم عوام کے غم میں شریک ہیں. ہم تو 24 گھنٹہ عوام کی اب مفتی صاحب کہاں جا رہے تھے کوئی پتہ ہے؟ وہ اپنے دفتر جا رہے تھے آفٹر تراویح. جس طرح انہوں نے بتایا کہ حج کے لیے وہ 20 18 گھنٹے کام کرتا تھا, وہ رات کو اپنے دفتر جا رہا تھا. اس کے لیے کوئی تو سہولت ہوتی. اس عبادت گزار درویش منش انسان کے لیے میری ان سے بڑی قربت تھی, بڑی باتیں, اور وہ لوگوں کو کوئی بات کرنی ہوگی. میں اکثر ان سے کہتا مفتی صاحب یہ کھاتے ہیں وہ کھاتے ہیں, کیا خیر خبر ہے؟ تو ان کا ایک جواب ہوتا تھا جو ایک لفظوں میں مجھے آ رہا ہے کہ اچھی گزر رہی ہے دل خود کفیل سے, لنگر سے روٹی لیتا ہوں پانی سبیل سے. تو وہ اس طرح کے آدمی, لنگر سے روٹی اور پانی سبیل سے, اور ان کی اچھی بھی گزرتی تھی. خدا تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے, اور یقیناً ایسا صاف گو, ہمت والا, انتہائی ایماندار, عبادت گزار شخص یقیناً میرا پروردگار اس کے گناہوں کو معاف کرے اور اس کے درجات کو بلند سے بلند فرمائے. میں تعزیت کروں گا اس کے گھر والوں سے, ان کی جماعت سے, اور یہ اپیل کروں گا سر کہ ہمیں حقیقت پسند ہونا چاہیے, ہمیں دکھاوا پسند نہیں ہونا چاہیے. بہت شکریہ سر. جناب عبداللہ